منزلیں ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو منزل کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام بنوقابل سب کے سامنے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن بھٹی۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز شخصیت موجود ہے، بیورو چیف جنوبی پنجاب رضوان چودھری صاحب۔ ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے باتیں کریں گے اسپیشل کسان کے حوالے سے، چونکہ وہ ان پر بہت زیادہ پروگرام کرتے ہیں۔ وطن بھی ہمیشہ کسانوں کی آواز بن کر سامنے آتا ہے، مظلوم کسان ان کی آواز کو پروموٹ کرتا ہے، ان پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کے بعد سر آپ کو گزری ہوئی عید بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اچھا، ماشاءاللہ سر، گندم ماشاءاللہ اب اس کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ کسان ایک طرف خوش بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ دوسری سائڈ پہ وہ نا امید ہیں، کیونکہ جو ریٹس آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں آ چکے ہیں وہ بہت کم ریٹ ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، ایسا نہیں، اس میں میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی ہٹ درمی، اتنی بے شرمی، اتنی لاپرواہی کسی گورنمنٹ کی نہیں دیکھی جتنی کسان کے معاملے میں جو ہے نا اس گورنمنٹ کی ہے۔ اور تاریخ کا یہ بدترین ٹائم ہے جس میں لک آفٹر نہیں کیا جا رہا کسان کو۔ کسان چیخ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ساری گندم، اس کا رایا جو ہے اس کو اس کا ریٹ نہیں مل رہا۔ اوپر سے جو ہے وہ موسم بھی جو ہے اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ وہ تو ایک قدرت کا نظام ہے، لیکن جو انسان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ تو اس کو مینج کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اتنی ہٹ درمی ہے کہ 3900 روپے ریٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اور کسان کی جو گندم ہے وہ کتنے میں مل رہی ہے؟ 3200 میں، 3300 میں، 2800 میں، 3000 میں۔ وہ ادھر منڈیوں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی لیتا ہے تو اپنی مرضی سے ریٹ لگاتا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ یہ والا جو ٹائم ہے اور اس سے پچھلا جو سیزن تھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم جو ہے چیزوں کا ریٹ بہت کم تھا، ٹھیک ہے، یوریا کا، ڈی اے پی کا، ڈیزل کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا جو ریٹ تھا وہ کم تھا، پھر بھی ریٹ 3900 ہی تھا، اور 3900 میں کسان کی جو ہے گندم بکی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈبل ہیں۔ یوریا ہو گیا، ڈی اے پی ہوگی، ڈیزل ہو گیا، ٹھیک ہے، پانی ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنے بھی ایکسپینس ہیں یہ ڈبل ہیں، ٹھیک ہے، اور کسان کی جو گندم ہے اس کا ریٹ پھر بھی 3900 ہے۔ اب یہاں کمپیریزن میں یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف کسان کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں جتنی بھی ہے وہ سارا کا سارا کھاد مافیا ہے، پٹرول مافیا ہے، ڈیزل مافیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیج مافیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ریٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے چیزوں کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کسان گندم رایا جو ہے وہ نکال لیتا ہے تو کسان اپنی مرضی سے ریٹ نہیں لے سکتا، اور یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک تو جو ہے 3900 کا ریٹ جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور دوسرا 3900 ریٹ بھی نہ ملنا اس سے بڑا ظلم ہے، اور کسان کو اتنی مار دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے 5-10 سال جو ہے وہ اٹھ نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بے شرمی جو بغیر تھی یہ ہو رہی ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر کوئی انیشیٹو نہیں لی جا رہا۔ اس میں کسان بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ کسان چپ کر کے اپنے اوپر ظلم ہوتا دیکھ لیتا ہے، آگے کوئی ورک آؤٹ نہیں کرتا، احتجاج نہیں کرتا، اور پراپر طریقے سے اسے مینج نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور یہ ظلم جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے۔ پچھلے 4-5 سال سے اس کا یہی وتیرہ ہے، وہ چپ کر کے جو ہے وہ جو بھی مافیا آتا ہے وہ اس کا خون نچوڑ لیتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس دفعہ جو ہے اخیر ہو گئی ہے، ان کو نہ ریٹ مل رہا ہے، نہ اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں۔ اگر اب بھی کسان جو ہے وہ چپ رہا، اس نے پروٹیسٹ نہ کیا، تو وہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اور گورنمنٹ جو ہے نہ دیکھیں، گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کسان پہ ہی چلتی ہے، معیشت جو ہے اس کے حساب سے ہی چلتی ہے۔ اگر گورنمنٹ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے گی، کسان آگے کاٹن نہیں بوئے گا، گندم نہیں بوئے گا، اپنا مکئی نہیں بوئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ پراپر طریقے سے وہ چیزوں کو صحیح لے کر نہیں جائے گا، تو پاکستان کی اکانومی کہاں جائے گی؟ اس سے پرابلم ہی پرابلم ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، توجہ دے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، چونکہ پاکستان کی ترقی کا دار و مدار زیادہ زراعت پر ہے، چونکہ کسانوں کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے، کسان ایک طرح کا
نا امید ہو چکا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا کسانوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کر پائے. اس کے پاس اتنی سینس نہیں ہے، اتنی سوچ نہیں ہے. اگر ہم پچھلے دور کا کمپیریزن کر لیں عمران خان کے دور کا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ صرف اس کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، اپنا لالچ نہیں ہے. اس کو پتہ تھا کہ پاکستان کی 70-75% آبادی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کسان کے ساتھ چلتی ہے، اس کا تعلق کسان کے ساتھ ہے. اگر میں کسان کو جو ہے وہ اپنا سٹرونگ کر دوں گا، اس کو مضبوط کر دوں گا، اس کی اکانومی کو مضبوط کر دوں گا، تو پاکستان جو ہے وہ خود بخود مضبوط ہو جائے گا. اس نے ایک سرکل چلایا، میں کاٹن کی جو ہے وہ پروڈکشن اچھی کی، را مٹیریل یہاں سے تیار کیا. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ملز کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے اس کو تیار کیا، اور وہاں سے جو ہے ٹیکسٹائل مل سے جو ہے پروڈکٹس تیار کروائیں اور اس کو باہر بھیجا، اور باہر سے ڈالر آئے واپس، اور پیسے کا ایک سرکولیشن بنا کسان اور انڈسٹری کے درمیان. تو اس سے جو ہے وہ ایک سرکل بنا، اس کا ریٹ بھی ٹھیک ملا. تو اس سے پاکستان نے ترقی کی، کسان نے ترقی کی، اور کسان بھی خوشحال ہوا، پاکستان بھی خوشحال ہوا. اس سے آگے جو ہے وہ سرسوں اور گندم کی بات کرتے ہیں، تو اس نے جتنی چیزوں کے ریٹ تھے نا، اسی حساب سے ریٹ جو ہے وہ گندم اور سرسوں کا طے کیا. تو اس سے کیا ہوا؟ پیسے کا سرکل بنا، اور اس سے کسان مضبوط ہوا. کسان مضبوط ہوا تو پاکستان مضبوط ہوا. اگر کسی گورنمنٹ نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو وہ کسان کو مضبوط کرے گی، اس کو خوشحال کرے گی، تو پاکستان خوشحال ہوگا. ادروائز بہت مشکل ہے. اور جو ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے نا، اس سے کسی کو کوئی امید نہیں ہے، اور ناامیدی بہت زیادہ ہے. جی، اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا. حکومت پاکستان، حکومت پنجاب سے گزارش ہے، وطن ٹی وی انٹرنیشنل اپیل کرتی ہے کہ کسانوں کے مطالبات پورے کیے جائیں. کھادیں بہت زیادہ مہنگی تھیں، بیج بہت زیادہ مہنگے تھے، ہر چیز بہت زیادہ مہنگی تھی. لیکن جب گندم کی کٹائی کا وقت آیا تو کسانوں کو ان کی امیدوں کے مطابق ان کا ریٹ نہیں دیا گیا. حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ کسانوں کے مطالبات پورے کیے جائیں، کسانوں کو خوشحال کیا جائے. اگر کسان خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک پاکستان خوشحال ہوگا. وطن ٹی وی انٹرنیشنل میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. اللہ حافظ.